فعل ماضی ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں، فعل ماضی کی گردان بھی کر چکے ہیں اور اس کو سمجھ بھی چکے، اس کی مشق بھی ہو چکی ان 10 الفاظ سے۔ آج 10 الفاظ کا ایک اور سیٹ آپ کے سامنے درج ہے، ان کو بھی ہم استعمال کریں گے۔ اس میں ہم آج کیا کریں گے، ایک اضافہ، وہ ہے فعل اور فاعل۔ فعل اور فاعل، فعل ہے کام اور فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والا۔ جس طرح ہم نے مبتدا اور خبر ملا کے ایک جملہ بنایا تھا، اسی طرح فعل اور فاعل مل کے جملہ بنتا ہے۔ کوئی کام تب اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو، کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ اور ہر فعل کے ساتھ فاعل لازمی ہوتا ہے، کبھی اس کا نام لیا جاتا ہے، کبھی نام نہیں لیا جاتا۔ نام لینے کی ضرورت ہوتی ہے جو موجود نہ ہو یا تھرڈ پرسن ہو، تب نام لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیکنڈ پرسن ہے، یعنی جس سے آپ ہم کلام ہے، اسے کہہ رہے ہیں بھائی آپ اٹھ جائیں، آپ لکھیں، تو اس طرح کا، تو اس کا نام لینے کی ضرورت ہے؟ تو کے اندر وہ سمجھ گیا کہ یہ کس کو کہا جا رہا ہے۔ یا اپنے بارے میں فرسٹ پرسن کے لیے جب وہ بات کرے گا تو وہ اپنا نام لے گا کہ ساجد پڑھائے، وہ کہے گا میں پڑھاؤں، ٹھیک ہے، میں کا لفظ بولے گا، تو کا لفظ بولے گا۔ یہاں اس میں ظاہر کو یا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نام لینے کی کہاں ضرورت ہوتی ہے؟ تھرڈ پرسن کے لیے، غائب کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ اتنی بات سمجھے۔ اب 14 سیغے ہم نے جو پڑھے ہیں، صدقہ، صدقہ، صدقو، صدقت، صدقتا، صدقنا، ٹھیک ہے، ان کی علامات ہم نے لکھی تھیں۔ پوری گردان میں ماضی کے اندر صرف 2 سیغے ایسے ہیں جس کے بعد فاعل لفظوں میں ہوتا ہے۔ ایک یہ سیغہ ہے اور ایک یہ سیغہ۔ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، صدقہ، اگر کہیں صدق اللہ، اللہ نے سچ بولا۔ صدقت فاطمہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ فاطمہ نے سچ کہا، سچ بولا۔ یہ فعل اور یہ اس کا فاعل، یہ فعل اور یہ اس کا فاعل۔ فعل مذکر، فاعل مذکر ہے تو فعل بھی مذکر آئے گا، فاعل مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث کا صیغہ آئے گا۔ ان 2 صیغوں کے علاوہ باقی جتنے بھی صیغے ہیں، کسی کے آگے الف آ رہا ہے، صدقہ، اگر مؤنث ہے تو آ جائے گا، کیا آئے گا بھلا؟ صدقتا، کیا آ جائے گا؟ صدقتا۔ اور اگر جمع ہے تو کیا آئے گا؟ صدقو۔ اور جمع مؤنث ہے تو کیا آئے گا؟ صدقنا، کیا آئے گا؟ صدقنا۔ اگر حاضر ہے تو پھر کیا آئے گا؟ صدقتا۔ اور اگر مؤنث ہے تو کیا آئے گا؟ صدقتی، شاباش، صدقتی۔ اگر تثنیہ ہے تو پھر کیا آئے گا؟ صدقتو ما۔ اگر مذکر ہو تو تب بھی صدقتو ما، اور مؤنث ہے تو تب بھی صدقتو ما۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ تم 2 نے سچ کہا، مردوں نے، عورتوں نے سچ کہا۔ اگر جمع لانا ہو تو پھر کیا آئے گا؟ صدق تم، صدق، کیا ترجمہ ہے؟ تم نے سچ کہا۔ اور یہاں کیا آئے گا مؤنث کرنا ہو تو؟ صدقتن، صدقتن، تم عورتوں نے سچ کہا۔ اگر کہنا ہو میں نے سچ کہا تو پھر کیا آئے گا؟ صدقتو۔ اور میں مؤنث نے سچ کہا، کوئی فرق آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اگر کہنا ہو کہ ہم 2 نے سچ کہا، صدقنا، اور ہم 2 عورتوں نے سچ کہا، صدقنا، ہم سب نے سچ کہا، صدقنا، اور ہم سب عورتوں نے سچ کہا۔ تو یہ تو صیغے مشترک ہو گئے، یہ بھی مشترک 2 میں ہو گئے، یہ بھی دونوں مشترک ہو گئے، باقی ذرا مختلف ہیں۔ اب میں سمجھانا چاہ رہا ہوں فاعل۔ واحد غائب کا صیغہ، مذکر کا ہو یا مؤنث کا، اس کا فاعل آگے لفظوں میں ہوتا ہے، باقی کسی صیغے کا فاعل آگے لفظوں میں نہیں ہوتا۔ اس کا پھر فاعل کہاں ہے؟ اس کے آگے جو اضافے آ رہے ہیں نا، الف، واو، الف،
تا، تما، تم، تو، نا، یہی اس کا فاعل ہے. کیا کہیں گے؟ یہی اس کا فاعل. ہاں، جب ہم کہتے ہیں اس عورت نے سچ کہا، اس نے سچ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ہم نام لینا چاہتے ہیں تو ہم یہاں اس کا نام لے سکتے ہیں اگر وہ واحد مؤنث ہے تو. اب آپ کا سوال رہ جائے گا کہ اس کے اندر تو اضافہ نظر نہیں آ رہا، تو اس کے آگے تو اس میں ظاہر آنا چاہیے. اس کے اندر اضافہ ان کی طرح نظر آ رہا ہے، تو اس کے آگے فاعل کیوں نظر آیا؟ تو بھئی وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ صداقت کو، اس کو علامت تانیث کہتے ہیں، ضمیر نہیں کہتے. ویسے میں کہوں گا کہ ہاں اس کو ضمیر کہنا ہے، لیکن عرب لوگ چونکہ اس کے بعد فاعل ظاہر کرتے ہیں اس لیے اس کو اس کے برابر قرار دیتے ہیں. اس کے بعد ان سیغوں کے بعد فاعل آگے ظاہر نظر استعمال بھی نہیں ہوتا. ان کا فاعل کہاں جائے گا؟ یہ جو چیز سیغے ہیں نا، یہ سیغے غائب کے سیغے ہیں. اب اس کا فاعل اگر ذکر کرنا ہو تو وہ پہلے آ سکتا ہے، بعد میں نہیں آ سکتا. مثلا کہا جائے گا کامران و حاشر، کامران و حاشر صدقہ، کامران اور حاشر نے سچ کہا. تثنیہ ہے کیونکہ پیچھے دو بندے ہیں. اگر پیچھے تین ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ صدقو. تو فاعل کو پہلے ذکر کریں گے ان سیغوں سے، ان سے پہلے بھی نہیں آئے گا، ان کے بعد بھی نہیں آئے گا. یہ جو حاضر کے سیغے ہیں، متکلم کے سیغے ہیں، اس کے اندر فاعل موجود ہیں، ان کا نام لینے کی ضرورت ہے، تھرڈ پرسن کی ضرورت ہوتی ہے نام لینے کی. تو یہ تھرڈ پرسن ہے تو اس کے اچھا یہاں صدقہ تا آیا ہے تو اس کے پیچھے حاشر کامران ذکر ہوگا یا فاطمہ اور عائشہ ذکر ہوگا؟ کیوں؟ وجہ مؤنث ہے، تو مؤنث کے لیے فعل بھی مؤنث آتا ہے، خبر بھی مؤنث آتی ہے، صفت بھی مؤنث آتی ہے، ضمیر بھی مؤنث آتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں کیا ذکر ہے؟ المسلمون صدقو. ترجمہ کیا ہو گیا؟ مسلمان سچے ہیں یا مسلمانوں نے سچ کہا؟ ہم پاسٹ ٹینس پڑھ رہے ہیں بھائی. مسلمانوں نے سچ کہا. المسلمون صدقو. اگر کہیں گے صدقو المسلمون تو یہ غلط جملہ ہو جائے گا. یہ فاعل کا جب مقدم کرتے ہیں نا، پہلے لے آتے ہیں فاعل کو، کام کرنے والے کا ذکر پہلے کر دیتے ہیں، تو اس وقت اس جملے کی ذرا حیت چینج ہو جاتی ہے. آپ نے پڑھا ہے کہ جو جملہ اسم سے شروع ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جو فعل سے شروع ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. اب یہ جملہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ اسم سے. اب اس کو فعل اور فاعل نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں مبتدا اور خبر. مبتدا اور، ٹھیک ہے نا. المسلمون صدقو میں ترجمے سے ایسے ہی لگتا ہے مسلمانوں نے سچ کہا، فعل اور فاعل، اردو میں یہی محسوس ہوتا ہے. لیکن عربی میں چونکہ سٹرکچر جملے کا ایسا ہے کہ کہتے ہیں جملہ اسم سے شروع ہو تو اس کو اسمیہ کہو اور پہلے اسے کو مبتدا کہہ دو اور دوسرے کو خبر کہہ دو. اور اگر جملہ فعل سے شروع ہو جیسے ہم نے یہاں کیا تھا صدقہ، صدق اللہ، تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ نے. تو یہ اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ یہ فعل اور یہ فاعل، فعل اور فاعل مل کے ہو گیا جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ. اور اگر یہ ہو اللہ صدقہ، اب یہ کون سا جملہ ہوگا؟ جملہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ اسم سے یا فعل سے؟ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو اس کو کہیں گے مبتدا اور اس کو کہیں گے خبر. مبتدا اور خبر مل کے بن جائے گا جملہ. اس کی سمجھ آ گئی؟ جی. اور ترجمہ ٹھیک وہی ہوگا. ٹھیک ہے. البتہ جب جملہ اسمیہ ہو تو اس کے اندر پائیداری اور پختگی زیادہ ہوتی ہے، یہ بلاغت کے حساب سے دیکھا جائے. تو میں نے ابھی جو سمجھایا ہے کہ فعل کے ساتھ فاعل کی ضرورت ہوتی ہے اور فاعل فعل کے بعد آیا کرتا ہے، اور کون سے سیغے ہیں جن کے بعد فاعل ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ دو ہیں ماضی کے اندر. کون کون سے؟ صدقہ یعنی واحد غائب، مؤنث غائب اور مذکر غائب. مؤنث غائب اور مذکر غائب، اور واحد مؤنث اور غائب، تین کوالٹیز اس کے اندر موجود ہوں. اس کا فاعل آگے لفظوں میں ہوتا ہے
اس کے علاوہ جو یہ 14 صیغے ہیں 12 صیغے ہیں، ان کا فاعل آگے لفظوں میں نہیں ہوتا، ان کا فاعل پیچھے ہوتا ہے، اور جب پیچھے آتا ہے تو وہ اس کو وہاں پر فاعل نہیں کہتے، اس کی ویلیو چینج ہو جاتی ہے، اس کو مبتدا کہہ دیتے ہیں۔ کیوں کہ وہ جملہ مبتدا سے اسم سے شروع ہو رہا ہے۔ اب آپ دو دو ہو کے نا اس کی ذرا گردان لکھ کے دکھائیے گا، دو دو ساتھی مل کے بھی لکھ سکتے ہیں۔ آپ جوڑی ابراہیم، آپ کاذبہ سے گردان لکھیں گے، آپ دونوں بھائی حاسونا، حاسونا کا معنی اچھا ہوا، قابوہ کا معنی برا ہوا۔ عامیہ اور عامیہ کا ایک ہی معنی ہے، کیا ترجمہ ہے؟ اندھا ہوا، اندھا ہوا، نابینا ہوا۔ ساجدہ کا معنی سجدہ کیا، تو آپ جو ہے دو ساتھی یہ سجدہ کریں گے، اور خالد صاحب آپ رکوع کریں، رکع، آپ تینوں ہو جائیں، عاطف صاحب کو بھی، الطاف صاحب کو ملا لیں۔ کہ کامیاب کون ہونا چاہتا ہے جی؟ عرفان صاحب اور ان کا ہمسایہ یہ کامیاب ہو جائیں، ناکام تو کوئی نہیں ہونا چاہتا خاسرہ۔ تو میں ذرا بیٹھ جاتا ہوں، ناکام ہو گیا ہوں کھڑے ہو۔ تو دعا کر لیں، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سورہ عصر پڑھ لیں۔